الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره سببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. درود بھیجے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا کے سلسلے میں، خدا کو پکارنے کے سلسلے میں جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی میں نے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ حبیب اے ہمارے رسول ہے ہمارے پیغمبر، جب بھی تم سے ہمارے بندے میرے بندے پوچھیں تم سے میرے بارے میں تو تم یہ کہو کہ میں ان کے قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. البتہ آیت میں سننے کا لفظ نہیں ہے لیکن بہرحال خدا سنتا ہے. اور آیت میں جو ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں، جواب دیتا ہوں، اور اس کی دعا بغیر جواب کے، بنا جواب کے نہیں رہتی. تو دو باتیں تھیں اس آیت میں، ایک تو یہ کہ خدا قریب ہے ہم سے، اور میں نے کل یہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ خدا کی قربت کو کیسے سمجھا جائے اور خدا کی قربت کو کیسے ہضم کیا جائے، اس طرح سے کہ خدا ہم سے قریب ہے، اس بات کو کیسے مانا جائے خدا ہمارے دل کے قریب ہے، ہم اس کے قریب ہیں. اس بات کو سمجھایا آل محمد نے اپنی دعاؤں کے ذریعے، اس بات کو سمجھایا آل محمد نے اپنے عمل کے ذریعے. آپ اہل بیت کے عمل کو دیکھیے، اس میں آپ کو مسلسل خدا اس طرح سے دکھائی دے گا کہ خدا ان کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے، یہ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ کہیں گے مولانا یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ خدا کے ساتھ ہیں، خدا ان کے ساتھ ہے. یہ ہمارا ایمان ضرور ہے، لیکن جب آپ اپنے لیے اس بات کو ثابت کروانا چاہیں یا دنیا کے لیے اس بات کو ثابت کروانا چاہیں تو آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کا ایمان آپ کے کام کا، آپ دنیا کو نہ سمجھا پائیں، اپنی نئی نسل کو نہ سمجھا پائیں تو آپ کا ایمان کسی کام کا نہیں ہے، ایمان کی حد تک ہے. لیکن آل محمد کی رحمت تھی، ان کا کرم تھا، خدا کا لطف ہے کہ سیرت آل محمد ایک، اور دوسرا علوم آل محمد جو کتابوں میں دعاؤں کی صورت میں ہیں، مناجات کی صورت میں، وہ دو. ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو لگے گا کہ جو خدا فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے کی پکار کو کا جواب دیتا ہوں اور اتنی قریب میں اس کے بہت نزدیک ہوں، پاس ہوں، ساتھ ساتھ ہوں، یہ آپ کو آل محمد کی سیرت سے دکھے گا. خوب توجہ کیجیے گا، کسی بات پر ڈٹ جانا حماقت کی علامت ہے، بے وقوفی کی علامت ہے، جہالت کی علامت ہے، اور کسی بات پہ ڈٹ جانا علم کی علامت ہے، حکمت کی علامت ہے، تقوی کی علامت ہے. صرف ڈٹ جانے پر آپ بات کر رہے ہیں یا حکمت اور علم کے ساتھ بات پر ڈٹ جانے کی بات کر رہے ہیں؟ اگر جرت کے ساتھ ائمہ کی سیرت کو پڑھنے سمجھنے کی آپ میں ہمت نہیں ہے تو آپ میری اس بات کو ایک کان سے سنیے، دوسری کان سے نکال دیجیے. لیکن اب جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں اس کو ہمت ہے آپ میں سننے کی، برداشت کرنے کی. اچھا یہ میری اپنی لن ترانیاں ہاں کی بھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر بنیاد اس کی حدیث نہیں ہے تو بیکار ہے سب بات. لیکن اگر حدیث ہے تو پھر آپ حدیث کے مطابق آ کر دیکھیے. امام حسین ڈٹ گئے آخر تک، میں نہیں کروں گا یہ کام، اٹک گئے، بالکل رک گئے. مختلف الفاظ جو میرے الفاظ نہیں ہیں. تو آپ یہ جو سارے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ایک ضدی انسان کی بات کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اسٹبرن آدمی کی بات کر رہے ہیں، یا آپ ایک ایسے انسان کی بات کر رہے ہیں جو مشیت الہی پر جم چکا ہے اور خدا کی مشیت کو کربلا کے میدان میں ظاہر کر رہا ہے. کبھی کبھی دیکھیے حدیثوں سے دور ہوئے آپ، گمراہی ہے.
بہت اہم مسئلہ ہے یہ. امیر المومنین نے یہ کیا، مان لیتے بات، دیکھا غلطی کی نا. آپ کہاں سے جو کارونگ کرنا چاہ رہے ہیں شخصیت کی علی بن ابی طالب کی، وہ کون سی شخصیت ہے؟ اس بات کو خوب توجہ کے ساتھ سمجھیے گا. آپ یہ معمولی بات نہیں ہے. اور اگر امام حسین پر آ کر رک گئے تو بھائی دیکھیے بقیہ جو بیٹے تھے امام حسین کے، سید سجاد سے لے کر امام علی نقی تک، یہ پھر چپ کے بیٹھے رہے نعوذ باللہ اپنے مقام پر. انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے خاندان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کہ بھائی صحیح نہیں ہے کرنا یہ سب کام. اب چپ کے بیٹھ رہی گھر میں، درس تدریس کیجیے، نماز پڑھائیے، روزہ رکھیے. کل کو یہ آ کر کہتے آپ کے پاس کیا جواب ہے اس بات کا؟ مولانا یہ کیسے نہیں جواب دیجیے. یا تو کہیے امام آپ کے اس پہلو کو تشنا چھوڑ کے گئے ہیں، کہیے آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. جذباتی باتوں سے نہیں ہو سکتا. مولانا یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا؟ نہیں، یہ تو ہو رہا ہے، دنیا کہہ رہی ہے. اور الحمدللہ جہاں بہت سی مصیبتیں یوٹیوب کے ذریعے اور فائدے بھی ہیں، کہ میں کہتا ہوں شکر خدا کا ہمارے بچوں کے ذہنوں میں غلط باتیں ہی آئیں کم از کم، جس کے بعد وہ ان کی اصلاح کی کوشش کریں، کیونکہ صحیح بات تو ہم کو ہلا نہیں سکتی. لہٰذا ائمہ کی تمام ان چیزوں میں، تمام کے تمام علوم میں جو ائمہ کے ہیں، وہاں پر ائمہ آپ کے زاویہ نگاہ کو، آپ کے ڈائمینشن کو، آپ کے پرسیپشن کو، کہ کس طرح سے آپ کو چیزوں کو دیکھنا ہے، اصلاح کیجیے اپنی. ایک بات ہے صرف، اگر امام آپ کی اور میری مرضی و مشوروں پہ چل رہا ہو تو کہہ دیجیے ضدی انسان ہے نعوذ باللہ. لیکن مسئلہ یہ کہ حکم وہاں سے آ رہا ہے. 25 سال تک انسان خاموش بیٹھا رہا، لیکن 25 سال کے بعد جب وہ بیٹھا تو اس نے کہا ایک لمحے کے لیے بھی میں شام کی حکومت کو تمہارے لیے برداشت نہیں کر سکتا. 25 سال تو آپ نے برداشت کیا، اصحاب کہہ رہے ہیں 6 مہینے آپ اور برداشت کر لیجئے، 1 سال کا نہیں کروں گا. یا علی لیکن نقصان اٹھائیں گے، صفین، نہروان، جمل. یا علی ہم نے کہا تھا، نہیں کہا تھا آپ سے، آخر میں نہیں کر پایا آپ، تو پہلے سے بات مان لیتے. آپ مورخ کی اس بات کا کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا اتنا آسان نہیں ہے مسئلہ. یہ تو بے موالاتکم علمنا اللہ معالم دیننا، ہم کو محبت اہل بیت کے ذریعے ہم بہت سی منزلوں کو طے کر لیتے ہیں خود بخود. ورنہ اگر آ کر، اور جو نسل جس طرح سے ہماری آگے بڑھ رہی ہے، وہ جب بات کریے آپ کے ساتھ بیٹھے گی تو آپ کو ان چیزوں کا، ان سوالات کا جواب ابھی سے تیار کر کے بیٹھنا چاہیے. خوب توجہ کیجیے گا. جس طرح سے شعراء، قصیدے اور ٹاک شوز کے اندر امام حسین کو بتایا جاتا ہے، وہ امام حسین کہیں پر نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کون سا حسین ابن علی ہے. وہ نہ آپ کو زیارت عاشورہ میں ملے گا، نہ زیارت اربعین میں ملے گا، نہ زیارت امین اللہ میں ملے گا، نہ آپ کو کسی امام حسین کی زیارت میں نہیں ملے گا، وہ نہ زیارت وارث میں ملے گا. وہ اس کا امام حسین کا کسی اس امام حسین سے تعلق نہیں جو حقیقت میں امام حسین علیہ السلام ہیں. خوب توجہ کیجیے آپ. اور بہرحال لمبی باتیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا. ہمیں چاہیے، میں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہ خالص معلومات جو ہے، بغیر کسی پروسیسڈ، آج کل غذائیں ہیں نا، پروسیسڈ چیز، پروسیسڈ بٹر، پروسیسڈ فلان چیز، اس کو بغیر پروسیس کیے ہوئے آرگینک فارم میں ایز اٹ از آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ کمپیٹیبل بھی ہے آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے ساتھ، ہضم بھی ہوگا، بیماریوں سے بھی دور رکھے گا. تو یہ جب ہم اگر امامت کے ذریعے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بڑا مسئلہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے. یہ ایک اہم بات ہے، اپنے ذہن میں رکھیے. اور چیزوں کو جس طرح سے امام نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس طرح سے سمجھیے. مختصر جواب دے دوں اس کو، امام ہے مشیت الہی کا پابند. زمین پر خدا کا ارادہ امام کے وجود کے ذریعے ظاہر ہوگا. کبھی کبھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ہیومن لیول پر آ کر انالیسس کر کے کہ امام حسین نے جو یہ کام کیا اس کی یہ 5 وجہ تھیں. لیکن کبھی کبھی وہ ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں نہ آئے، امام علی نقی نے جو کام کیا کیوں کیا، کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ کو ضروری نہیں کہ آپ وجہ سمجھیں، کیونکہ وہ عالم غیب سے متصل ہے. ثبوت کیا ہے اس کا؟ ثبوت بقیہ زندگی ہے. چلیے دوبارہ اسی جملے کی طرف جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کیا، کہ آل محمد نے ثابت کیا کہ یہ خدا کے ساتھ ہیں، خدا ان کے ساتھ ہیں. کیا مطلب یہ خدا کے ساتھ ہیں، خدا ان کے ساتھ ہیں؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام، جناب فاطمہ بنت اسد السلام اللہ علیہ، ان کو اگر آپ دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، پورے مکے کی مخالفت کو برداشت کیا کس بنیاد پر؟ ابو طالب کے پاس 400-500 فوجی تھے، تلوار لے کر کھڑے ہوتے تھے دروازے پہ، اور جناب ابو طالب کے پاس بہت لاکھوں درہم و دینار تھے، اور بہترین بڑا گھر تھا، اور اس کے اندر کھانا پینا، ریل پیل چلتی رہتی تھی. کہا بیٹا محمد دیکھو تمہیں جو جا کر اسلام کا کام کرنا ہے کرو، 200 فوجی لے جاؤ آج، اچھا آج خطرہ زیادہ ہے 300 لے جاؤ، آج یہ مسئلہ ہے تو پریشان مت ہونا کھانے کے لیے،
یہاں تو نوکر چاکر ہیں، ہماری پوری فصلیں اور 4 کشتیاں ہماری ہندوستان گئیں گے، 5 قافلے یمن گئے ہوئے. کیا اسٹیٹس تھا جناب ابو طالب کا جب رسول خدا کی مدد کی ہے؟ یہ اسٹیٹس نہیں تھا. تو ایک شخص جو مکے کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے تنہا اکیلا، کس بنیاد پر کھڑا ہو رہا ہے؟ دیکھیے ان کی نیت یہ تھی، آج کل کی پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں نا کہ کل اس کے پاس حکومت آئے گی تو سرکاری اس وقت ہوتا ہے جب برابر کا مقابلہ ہو. ایک بھتیجا، ایک جناب ابو طالب، ایک حمزہ، بقیہ مکہ اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. اور اگر ابو طالب کو یا اسلام کو عزت ملی تو اگر ہم دیکھیں ظاہری لحاظ سے حمزہ کے اسلام لانے سے ملی، اور حمزہ نے جب تصدیق کی. اچھا جناب حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ، میں اسلامیات کی کتاب کی زبانی بات کر رہا ہوں، میرا کیا عقیدہ اس کو چھوڑ دیجئے. جناب حمزہ کا تاریخ میں کلمہ پڑھنے کا واقعہ کہیں ملتا نہیں ہے ویسے، ٹھیک ہے، حضرت ابو طالب کا بھی نہیں ملتا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابو طالب سے ہم کو ایک خاص دشمنی ہے، تو جناب ابو طالب کے اوپر نعوذ باللہ وہ الزام. اب حمزہ کے بارے میں کیا کہیے گا؟ 70 تکبیروں کے ساتھ جس کو رسول خدا نے دفن کیا. تو کیا کہیں گے آپ جناب ابو طالب کے بارے میں؟ کس بنیاد پر ڈٹے ہوئے تھے؟ شیب ابی طالب میں محاصرہ ہو گیا، وہ جو مکے کے ساتھ ہی خانہ کعبہ کے ساتھ وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر انتقال ہو گیا، جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا. کس بنیاد پر اپنے بھتیجے کی حمایت کی؟ کامن سینس کیا کہتی ہے؟ مانتے تھے کچھ تو، کس بنیاد پہ مانتے تھے؟ ووٹرز بڑھ رہے تھے، ووٹ بینک بڑھ رہا تھا، ایگریمنٹ ہو رہے تھے، کس بنیاد پہ؟ آپ مجھے وہ پوائنٹ بتائیے جس کی طرف دیکھ کر ابو طالب کا دل مضبوط رہتا ہو کہ نہیں بیٹا میں تمہاری حمایت کروں گا. کیا تھا وہ؟ کچھ نہیں تھا سوائے ایمان باللہ، خدا پر ایمان. اور جا کر آپ قصیدہ پڑھ لیجئے، جناب ابو طالب کا قصیدہ لامیہ ہے، وہ آپ قصیدہ جا کر پڑھیے کہ جناب ابو طالب نے اگر ذوالفقار کو الفاظ میں ڈھالا جائے تو جناب ابو طالب کا قصیدہ ہے، اور قصیدے کو اگر لوہے کی تلوار میں ڈھال دیا جائے تو وہ ذوالفقار ہے. اس قصیدے کو جا کر پڑھیے گا. تو یہ جناب ابو طالب دنیا سے چلے گئے بڑی مظلومیت کے ساتھ، جناب خدیجہ دنیا سے تشریف لے گئی بڑی مظلومیت کے ساتھ. اب یہ خاندان پورا کا پورا جتنا تھا مکے سے مدینہ آ گیا. جس نے مکے میں مدد کی تھی اس نے ہی مدینہ میں مدد کی. جناب امیر المومنین، جناب امیر المومنین جو جناب رسالت مآب کی مدد کر رہے ہیں، کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ کہ بھائی اب تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو گیا ہے ہمارا بھائی، تو ہم اس لالچ میں مدد کریں. علی مدد کر رہے ہیں اس لالچ میں کہ صاحب ہمیں بھی کل کوئی چیز مل جائے گی. تو سرکار زندگی کو دیکھیے آپ، جب ہیڈ آف دی اسٹیٹ بن گیا ہے چچا زاد بھائی جناب علی بن ابی طالب کا، یعنی رسول خدا، تو آپ بینیفٹس دیکھیے علی بن ابی طالب کیا لے رہے ہیں. فاقے سے تب بھی سو رہے ہیں، بدن پر اچھا کپڑا تب بھی نہیں ہے، گھر مناسب سا بھی نہیں ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں. اور اس کے بعد پھر ازدواج ہوا، نکاح ہوا جناب سیدہ سے. اس کے بعد جو آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے بعد ہیڈ آف دی اسٹیٹ میں بن جاؤں گا دنیاوی لحاظ سے، تو وہ احد کے اندر اس انداز سے لڑ رہا ہے کہ موت کی وادی کو چھو کر آئے. اس کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بھائی تم جاؤ، ہم نے اتنی مدد کی ہے، ہمارے باپ نے پالا رسول کو تمہارے، اب ہم ہی تمام یہ کام کرتے ہیں. ہجرت کی رات ہم سوئے بستر پر، یا رسول اللہ اگر ٹرن بائی ٹرن بھی ہو تو دوسروں کی ٹرن کب آئے گی آپ کی جان بچانے کی؟ ہمیشہ ہم ہی جائیں. تو آپ رسول خدا جناب امیر المومنین کو دیکھیے، بدر کے اندر، احد کے اندر، خندق اور خیبر میں تو بقول مسلمانوں کے موت یقینی تھی علی بن ابی طالب کی. اس پہلوان کے مقابلے میں جا رہے ہیں کہ جو کئی جنگوں کا تجربہ، 1000 لڑاکا لوگ، 1000 واریئرز کے سامنے جو اکیلا لڑ سکتا ہے. اور جناب امیر کون؟ 22-24 سال کا، 26 سال کا نوجوان، کھاتا کیا ہے؟ جو کی روٹی نمک کے ساتھ، کبھی کھجور کبھی دودھ. تو یہ کیسے لڑے گا؟ اور جو جن جنگوں کا تجربہ عمرو ابن عبدود کو ہے وہ جناب امیر کو نہیں ہے. آپ نے کبھی ہسٹری میں دیکھا ہے؟ مجھے لا کے بتائیے گا، میں جتنے دن اور ہوں، کہ جناب امیر نے مکے میں تلوار کی پریکٹس کرتے ہوں، 1 گھنٹے صبح چلاتے ہوں تلوار، 1 گھنٹے رات کو. ایک تاریخ لا کر بتائیے. نہیں، وہ گھر میں کرتے تھے پریکٹس. تو حضور آپ بھی گھر میں کر کے آ جاتے. اچھا گھر میں جتنی بھی آپ پریکٹس کر لیں، یہ جو منورنگ، یہ جو جنگی مشقیں ہوتی ہیں اور جو ڈرلز ہوتی ہیں، اس میں آپ کو ایک امیجنری دشمن بتایا جاتا ہے، بیٹل فیلڈ پہ لے کے جایا جاتا ہے، صحرا میں، ریگستان میں، تاکہ آپ کو ایک فلیور آ سکے وار کا، بیٹل کا، کمبیٹ کا. یہ جناب امیر المومنین جو بڑے بڑے پہلوانوں کے سامنے تلوار لے کر پہنچ گئے
تو سیکھا تو کبھی بھی نہیں تلوار چلانے کو، تو تلوار چلا کیسے لی؟ اس مسئلے کو حل کیجئے، اور حل نہیں کر پائیں گے کبھی، کیونکہ اس گھرانے کی ایک پرابلم بڑی ہے، یہ گھرانہ کسی سے سیکھتا نہیں ہے کچھ، یہ خصوصیات کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے مولانا یہ تو آپ کا عقیدہ ہے، آپ تو تعصب میں کہہ رہے ہیں، آپ تو ہیں شیعہ، آپ تو امیر مومن کے چاہنے والے ہیں، آپ کہیں گے کہ یہ گھرانہ لے کر پیدا ہوتا ہے ہر صفت کو، تو میں کہوں گا سرکار میں نے اپنے الفاظ واپس لیے، میں اپنے ورڈز واپس الفاظ واپس لیتا ہوں۔ آپ بتائیے کہ جناب امیر المومنین نے کس سے تلوار چلانی سیکھی؟ تاریخ میں ہوگا نا، آپ کے پاس تو حکومت تھی، آپ لکھ دیتے کہ علی بن ابی طالب نے مکے کے فلاں بہادر سے تلوار چلانی سیکھی۔ اچھا کہ تلوار چلانی سیکھ بھی لی تو تلوار چلانا اور ہے، اچھی طرح بڑے آرام سے کارپیٹ پہ سینے کے بل لیٹ کر بندوق، پستول یا گن اور رائفل چلانا، کاغذ پر کارڈ بورڈ پر لگے ہوئے ٹارگٹ کو مارنا اور کہا صاحب بلز آئی میں مارا ہے اور ہے، اور جنگ جب ہو رہی ہو گولہ بارود برس رہا اس پہ دشمن کو مارنا اور ہے۔ تو جناب امیر جو گئے عمرو بن عبدود سے لڑنے کے لیے، تو یہ جنگ ہے حضور، 1000 پہلوانوں کے سامنے، 1000 جنگجو لوگوں کے سامنے اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے عمرو بن عبدود۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ہسٹری کہہ رہی ہے۔ امیر المومنین گئے تو کس امید پر گئے؟ 90% 95% چانس یہ تھا کہ جناب امیر شہید ہو جائیں گے، معمولی آدمی نہیں ہے یہ گئے لڑنے، گئے مرحب کے سامنے گئے لڑنے۔ حنین کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ تو تمام کی تمام، اچھا حنین کا واقعہ تو ایک عجیب سلسلہ ہے کہ جب بعض جو غزوہ ذات السلاسل، اس میں جب جناب امیر گئے تو جناب امیر مومنین نے جو ٹیکٹکس ہوتی ہیں وار کی اور جنگوں میں جو حکمت عملی اپنائی جاتی ہے ان کے مطابق کام کیا ہے۔ پہلی دفعہ جا رہے ہیں لشکر کو لے کر امیر مومنین، لوگوں نے کہا دن کو چلو، مولانا نے کہا ہم رستہ بھٹک جائیں گے، مولانا نے کہا رات کو سفر کرو، کیونکہ انہوں نے جاسوس بھیجے ہوئے ہیں، انہوں نے ہم کو دیکھ لیا تو اطلاع دے دیں گے، اور جیسے میں کہہ رہا ہوں وہاں سے چلو، جن راستوں سے میں کہہ رہا ہوں وہاں سے چلو، کیونکہ دشمن نے اپنے جاسوس بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ جناب امیر کو کس نے سکھایا، کیسے سکھایا، کب پتہ لگا؟ پہلی دفعہ آ رہے ہیں، نیویگیٹر کوئی نہیں ہے، گوگل کچھ نہیں ہے، یہ انسان چل کیسے رہے گا؟ اس رستوں سے چل کر، میں آپ سے کہتا ہوں یہاں سے چلیے، آپ جائیے، ہم تقریباً ہم کہیں سدرن پارٹ میں بیٹھے ہیں آسٹریلیا کے، ناردرن پارٹ تک آپ پیدل چلے جائیے، آپ کو سب چیزیں دے دیں گے، آپ نہیں جائیں گے، کیا مولانا اگر گوگل نے ذرا سی غلطی کر دی، نیویگیٹر نے ذرا سا، تو یہ جناب امیر تو آپ کو علوم دیکھ کر پتہ چلے گا کہ یہ سیکھنے سکھانے والے مسئلے نہیں ہیں۔ یہ کون سے مسئلے ہیں؟ یہ وہ مسئلے ہیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر الہام کا یہ اپنے پیغامات بھیجتا ہے۔ اور پھر جب جناب رسالت مآب دنیا سے چلے گئے تو جناب امیر جب موقع آیا کہ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں، اپنے آپ کو پرومیننٹ کریں کہ میں بھی کانٹیسٹنٹس میں سے ہوں، میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں خلافت کا۔ خلافت کی تقسیم کہاں پر ہو رہی ہے؟ مدینہ اس باہر، اس جگہ پر جہاں پر تمام مدینہ کے لوگ، بڑے بڑے لوگ جمع ہیں۔ امیر مومن کو چاہیے تھا، کہتے یا رسول اللہ بڑا اہم مسئلہ ہے امت کا، میں وہاں چلا جاؤں۔ یہ لیول ہے جناب امیر کا، جنازے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، میں نے پہلے بھی کہا، یہ آپ کا لیول ہے شرم اور حیا کا، یہ لیول ہے تقوی کا، یعنی میرا سب کچھ میرا بھائی ہے، میرا سب کچھ میرا رسول ہے۔ اگر زندگی میں یہ ثابت کر کے دکھایا، واقعہ آپ کے سامنے، زانوں پر سر مبارک ہے جناب امیر کے، رسول خدا کا نماز نہیں پڑھی، یعنی نماز چلی گئی، اگر کوئی کہے بھائی میرا سب کچھ یہی رسول ہے، میں اس کے آرام کو برباد نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اس کی تجزیہ، اس کا تجزیہ تحلیل ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا۔ تو جناب رسالت مآب کے جنازے کو چھوڑ کے نہیں گئے، کفن دفن کیا، لہٰذا اسی وجہ سے آپ کے پاس نماز کی اور تدفین کی تفصیل کے ساتھ نہیں ہے۔ مسلمان کرتے تو کیا کرتے؟ کہا کہ وہ صلی اللہ علیہ ان اللہ و ملائکتہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ ہماری روایات میں خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا، دونوں چیزیں ہیں۔ اصول کافی میں یہ بھی ہے کہ لوگ درود پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، اور اصول کافی میں یہ بھی ہے کہ پہلے نماز پڑھ لی گئی خالص اصحاب کے ساتھ رسول خدا کی، اس کے بعد جب جھگڑا ہوا، تفصیل کے ساتھ واقعہ اصول کافی میں موجود ہے، جب جھگڑا ہوا کہ ہم رسول پر نماز پڑھیں گے تو جناب امیر نے کہا کہ یہ کام کرو، خوب توجہ فرمائیے گا، جناب امیر نے دوسری نماز نہیں ہونے دی رسول خدا کی۔ کسی کو یہ فضیلت ایٹریبیوٹ نہ کر لے کوئی اپنے ساتھ، پہلی علی نے پڑھائی دوسری ہم نے، نہ نماز پڑھائی جائی، علی پڑھ چکے ہیں خالص اصحاب کے ساتھ، بالکل جناب سیدہ کیا جس مظلومیت کے ساتھ نماز جنازہ ہوئی ہے اسی مظلومیت کے ساتھ رسالت مآب کی۔ تو ہم اور آپ ہیں کہاں پر؟ اس گھرانے کے لوگوں کی موت الگ، زندگی الگ، کھانا الگ، رہن سہن الگ، لباس الگ، عبادت الگ، مرنا الگ، جینا الگ، نماز جنازہ، تدفین، روزے، ہر چیز الگ۔
تو آپ کس مقام پر یہ ایک ہلکا سا ٹچ، سلائڈلی ٹچ آ جائے کہ آپ علی بن ابی طالب تک انگلی اٹھا کر کہیں کہ یہ کام علی نے لالچ میں کیا، کوئی نہیں ہے. کس بنیاد پر؟ گول ہوتا ہے نا انسان کا، کو اچیو کرتا ہے کہ میں جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے ساتھ ہوں، میں جو جنگوں میں لڑ رہا ہوں، میں جو عبادتیں کر رہا ہوں، میں جو تمام کام کر رہا ہوں، میرا ایک گول ہے کہ جس کو مجھے اچیو کرنا ہے. علی بن ابی طالب کا کوئی گول نہیں ہے جس کو اچیو کرنا ہے، صرف ایک گول ہے. نہج البلاغہ میں فرمایا لولا حضور الحاضر و اقامت الحجہ، اگر تم لوگ میرے پاس نہیں آتے اور حق کو مجھے بلند نہ کرنا ہوتا تو میں بیعت کی لگام کو تمہارے کاندھوں پہ ڈال دیتا، جاؤ لے کے جاؤ اپنی بیعت کو، مجھے نہیں بننا تمہارا امام. اور یہ جو امام نہیں بننا تمہارا، یہ کون سی امامت کی بات ہو رہی ہے؟ جو اس امامت کی بات نہیں ہو رہی جو غدیر میں دی گئی ہے. امیر المومنین کے پاس دو امامتیں ہیں، ایک ہے الیکشن کے ذریعے اور ایک ہے خدا کی مشیت اور ارادے کے ذریعے. چوتھے خلیفہ جو بنے ہیں یہ غدیر والی امامت نہیں ہے، یہ ہے الیکٹڈ امامت، اور الیکشن کے ذریعے جو جناب امیر کو مسند اقتدار پر لایا گیا. دونوں میں فرق کیجئے. تو امیر المومنین نے وہاں پر فرمایا، اس کا مطلب ہے آپ کو جس شخص کی زندگی میں کوئی گول نہ دکھے اچیو کر رہا ہو اور وہ صرف اور صرف خدا کی مرضی کے مطابق چل رہا، تو آپ کیا یہ نہیں کہیں گے کہ امیر المومنین کا وجود خدا کے وجود کی بہترین دلیل ہے؟ کس دنیاوی چیز کے لیے جناب امیر نے کیا کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں آپ کو؟ لوگ کہیں گے کہ رک جائیے ذرا، جب رسول جائے گا دنیا سے، جب تمہارا رسول مسلمانوں مر جائے گا، تب علی کو دیکھنا کیا کرتے ہیں، کس طرح سے جنگ کریں گے لوگوں کے ساتھ کہ مجھے حکومت چاہیے. امیر المومنین خاموش بیٹھے ہیں. یعنی جو شخص امیر المومنین پر الزام لگانا چاہتا ہے کہ جناب امیر المومنین دنیا کی طلب میں فلاں کام کیا، جناب امیر المومنین نے اس کے ہر منصوبے کو ناکام کر دیا کہ تم علی بن ابی طالب پر یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ علی نے فلاں کام دنیا کی وجہ سے کیا. جب دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ آؤ خلافت کے میدان میں لڑو، تو علی بن ابی طالب نے دنیا کو ٹھوکر مار دی، کہا نہیں کودوں گا اس مقابلے میں. اور جب دنیا کہہ رہی تھی کہ اب کسی کے ساتھ مقابلہ مت کیجئے، کوفے کی حکومت آ گئی ہے، چپ کے بیٹھے رہیے، تو جناب امیر نے اس وقت مقابلے کے میدان میں اترے. یعنی جب دنیا کہہ رہی ہے کہ مقابلہ کیجئے آ کر، تو علی نے کہا میں مقابلہ نہیں کروں گا کیونکہ دنیا داری ہے یہ. اور جب کہا کہ مقابلہ مت کیجئے، خلافت بننے کے بعد شام کی حکومت، یا علی مقابلہ مت کیجئے، 20-25 سال سے حکومت ہے شام کی ان کے پاس، پائے بنیادیں مضبوط ہیں، آپ کو ہلا دے گی حکومت دمشق کی، آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو جناب امیر نے کیا کہا؟ نہیں. اور ایک عجیب 2 لائنوں کا خط لکھ کے دیا، اور خط لکھا، اس خط کا مضمون بڑا عجیب ہے، سلم مغزیہ اور حرب مجلیہ، ایسی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ کہ جس میں تمہارے گھر سے باہر تمہیں نکال کے جنگ کروں گا، یا ذلت کے ساتھ میری بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ، سر جھکا کر بیعت کر لو. یہ کون انسان کہہ رہا ہے؟ 25 سال سے بیوروکریسی اس کے ہاتھ سے باہر، کل بیٹھا ہے خلافت پر، جمل کا واقعہ ہو چکا ہے، مسلمانوں کے ذہن ڈسٹرب ہیں. لیکن جناب امیر کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی سمپیتھی گین کرنے کے چکر میں نہیں ہے. دیکھو بھائی، ہم تم ساتھ ہیں، یہ ہیں، اور ہم تم مکے میں پلے بڑھے تھے، تمہارے پردادا ہمارے پردادا ان کے بھائی تھے، اور دیکھ لو صحیح نہیں ہے. نانا کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ جناب امیر اگر ذرا سی نرمی دکھاتے تو آج آپ سینہ تان کر جناب امیر کی امامت کا دفاع نہیں کر سکتے تھے. اور جہاں پر جناب امیر کو یہ دکھا کہ تاریخ غلط فائدہ اٹھا سکتی ہے، مقام کی ایک حیثیت ہے اور تاریخ غلط فائدہ اٹھا سکتی ہے، وہاں پر اپنے مد مقابل کو احترام کرتے ہوئے، خاتون اگر ہیں تو خواتین کے ساتھ بھیجا تاکہ آپ انگلی نہ اٹھا سکیں. ہر مقام پر جناب امیر المومنین نے 1400 سال بعد، 2000 سال، 3000 سال بعد کسی بھی ایکٹ اور ڈیڈ کو، کسی بھی ٹائم سلاٹ کے کسی بھی جزئی مورد کو اشارہ کر کے کوئی اعتراض کر سکے یہ کام علی نے غلط کیا. جناب امیر نے اپنے بعد قیامت تک آنے والے ہر معترض کی زبان کو سی کر چلے گئے، لب سی کر گئے. یہ سب ڈیوائن اگر گائیڈنس نہیں ہے علی بن ابی طالب کے پاس، اگر غیب سے ہدایت نہیں آ رہی ہے تو کہاں سے آ رہی ہے؟ لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ، اور بہرحال ہر موقع جو ہے اس کے اندر ایک لمبی چوڑی بحث ہے. تو جناب امیر المومنین نے اس طرح سے کیا، اور امیر المومنین نے صحیح نہیں کیا، بالکل صحیح کیا. اگر قرآن نیزوں پر نہ اٹھتے تو لشکر کا خاتمہ ہو چکا تھا. یہ تمام کی تمام چیزیں میں کیوں آپ کو اتنی زحمت دی کہ آپ زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ خدا کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں. اور جناب سیدہ کی 18 برس کی زندگی آپ کے سامنے ہے بالکل،
کہ کس طرح سے بی بی نے فدق 2 یا 2.5 سال 3 سال فدق باغ فدق جناب سیدہ کے قبضے میں رہا. قبضے میں رہا سے مطلب اس کے پیسے آتے تھے، کئی ہزار سونے کے سکے آتے تھے، اور اس کے باوجود بھی آپ کو نہیں دکھے گا کہ سیدہ کے دسترخوان پر بڑی اچھی غذا موجود ہو. یہ سکے جاتے کہاں تھے؟ سب کے سب خیرات میں جاتے تھے. یہ چیز آپ کو، انسان پیسے کے لیے اگر کچھ کر رہا ہے تو یہ پیسہ آ گیا. اگر قدرت، طاقت، سیٹ، کسی عہدے تک پہنچنے کے لیے کچھ کر رہا ہے تو یہ تمہارا بابا ہے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، تمہارا شوہر ہے، اسلام کے اندر پرچمدار ہے، علمدار ہے، تو کوئی چیز آپ کو نظر آئے گی؟ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی. تو یہ سیرت اہل بیت ہے. لہٰذا سیرت اہل بیت کے علاوہ آپ کہیں بھی جائیں گے تو آپ اپنے دین کو آگے نہیں بڑھا سکتے. یہ جو بات ہو رہی تھی کہ میں قریب ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ائمہ نے بتایا کہ خدا قریب ہے. یہ اگر امام نہیں ہوتے تو یہ امام کی زندگی ائمہ کی، جس کے اوپر میں نے آپ کا وقت لیا. اب یہاں پر جو بات ہے وہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے 12 1 اور 2 12 فیکٹرز کو گنوایا ہے کہ جس میں انسان خدا کی عبادت سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. یہ ہم سب کے ساتھ مسئلہ ہے. مولانا کبھی دل چاہتا ہے نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذات عاشورہ پڑھیں، اور کبھی دل نہیں چاہتا. کیا کریں؟ تو مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں ہم سرکار؟ امین المومنین سے پوچھے. مولانا نے فرمایا ہے نہج البلاغہ میں کہ دیکھو، جب تمہارا دل عبادت کی جانب مائل ہے تو مستحب کام بھی انجام دو، نافلہ بھی پڑھو. لیکن جب تمہارا دل عبادت کی طرف مائل نہیں ہے تو واجبات پڑھو. واجبات سے تو چھٹکارا نہیں ہے، واجبات پہ روک کے رکھو. ایک چیز. لیکن یہ ایک ہمیشہ مسئلہ ہے کہ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں کبھی کبھی ہمارا دل دعا پڑھنے کو نہیں چاہ رہا ہوتا. اب اس کے اندر کیا کیا جائے؟ امام سجاد نے 12 فیکٹرز ایسے گنوائے ہیں دعا ابو حمزہ صومالی میں کہ جن کی وجہ سے انسان عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے. خود عبادت سے دور ہونا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک بچہ ہے، ایک بچی ہے، وہ جاری ہوگی موٹر سائیکل پہ، کار پہ، پیدل، اس کو فلاں گانا بڑا پسند ہے، فرض کیجئے، گنگناتا ہوا جائے گا، پڑھتا ہوا. آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، فرض کیجئے، مثال دے رہا ہوں، آپ 20 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، بھائی اب گنگنا چکے، گا چکے گانا، یہ ذرا ایک تسبیح صلوات کی پڑھ دو، 3 منٹ لگیں گے، ہمت نہیں ہو رہی. اگر لپس موونگ ہے اور آپ کے جو اسٹرنگز ہیں یہ ووکل، اس میں سے آواز کا نکلنا ہے، زبان کی موومنٹ ہے، یہی تو نام ہے نا کسی چیز کی ڈیلیوری کا منہ سے. تو صلوات اور گانے میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا. اچھا یہ مصیبت ہے. مولانا کہتے ہیں صلوات اور گانے میں کیا فرق ہے؟ میں نے آپ کو سمجھا دیا. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کس عنوان سے. بھائی بیٹا تم جو یہ اپنا اتنی زحمت کر رہے تھے آدھے گھنٹے سے، تو یہ صلوات بھی پڑھ لو، 3 منٹ میں، 4 منٹ میں، 5 منٹ میں تسبیح ہو جائے گی، ختم. اس کو ہم منع نہیں کیا، ہم نے پڑھ لو. تو یہ کہے گا ابھی ہمت نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ کہ ہمت کا مطلب صرف زبان اور ہونٹ ہلانے کی بات نہیں ہو رہی. آپ کے دل کو چاہیے کہ وہ عبادتوں کی طرف جھکاؤ رکھے. یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ اس کی طرف سے لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے. خوب توجہ کیجیے. وہ خواتین کہ جو جب ولادت متوقع ان کی ہیں تو وہ صلوات، استغفار، دعا کمیل اور جو بھی تمام چیزیں ہیں حدیث کے ساتھ جو بھی ہمارے یہاں مفاتی میں ہیں، خود واللہ انا، یاد رکھیے گا انا انزلنا شب قدر میں 1000 دفعہ پڑھنا آیا ہے، رمضان کی ہر رات کو 1000 دفعہ پڑھنا آیا ہے، اور شاید عجیب و غریب ترین صورتوں میں سے ایک ہے قرآن مجید کی انا انزلنا، جس کے بارے میں 5 امام نے فرمایا رتب شفتیک، اپنے لب کو، ہونٹوں کو، منہ کو ہمیشہ مصروف اور مشغول رکھو انا انزلنا کی تلاوت سے. امام نے یہ نہیں کہا مشغول رکھو، میں نے ترجمہ کیا ہے، امام نے لفظ استعمال کیا ہے رتب. رتب ترتیب، ترتیب نکلا ہے رے تا بے سے. رتب کسے کہتے ہیں؟ تر، موئسچر، ویٹ. جب آپ مسلسل گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کا ماؤتھ ڈرائی ہو جاتا ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے منہ کو دوبارہ ویٹ کرتے ہیں تاکہ اس میں ایک طرح کا آپ کا سیکریشنز ہوں اور آپ دوبارہ زبان کو چلا سکیں. ورنہ ڈرائی ہو جاتا ہے ماؤتھ تو انسان بات نہیں کر پاتا. تو امام فرما رہے ہیں کہ اس کا معنی ہوگا اتنی انا انزلنا پڑھتے رہو کہ جب تمہارا منہ خشک ہو اور تم
دوبارہ اس کو ویٹ کرو، موئسچر کو کریٹ کرو، تو دوبارہ وہ انا انزلنا کے لیے کریٹ کرو. اتنی فضیلت ہے انا انزلنا کی. اور یہ بڑی انڈر ریٹڈ سورہ ہے آج کل کے بچوں کے لحاظ سے، کہ اس کو ہم اس کی فضیلت کو بھول چکے ہیں اتنی کثرت کے شدت کے ساتھ. حتیٰ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اب دیکھیے فلاں بزرگ، فلاں اللہ بابا درویش صوفی قلندر وہ ذکر بتاتے ہیں، آپ کا امام بھی کیا ذکر بتا رہا ہے یہ بھی سن لیجیے ذرا سا. اب مجھے حیرت ہے واقعا کہ وہ انہوں نے یہ ذکر بتایا، انہوں نے یہ ذکر بتایا. بھائی تمہارا کوئی امام بھی تھا، اس کو بھی کچھ پتا تھا، کچھ فرشتے اگر اس کو بتاتے تھے کہ نہیں تھے. تو امام نے بتایا کہ جو 1000 دفعہ ہر رات کو رمضان مبارک کے مہینے میں 1000 دفعہ انا انزلنا پڑے گا اس کے لیے الگ ثواب بتایا ہے. جو صرف شب قدر میں پڑے گا اس کے لیے الگ ثواب بتایا ہے. میں دونوں کو ملا کے بتا رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ جو انا انزلنا پڑے گا، اب وہ روایت میں ہے، تو جاگتے میں یا سوتے میں اس کو کوئی ایسی چیز دکھائی جائے گی کہ جس کے بعد اس کا ایمان ہماری ولایت پر بڑا مضبوط ہو جائے گا. اور راوی نے جو آ کر کہا کہ مولا میں شب قدر کو کیسے سمجھوں، شب قدر کیا ہے، اب یہ شاید راوی کا اپنا ایک ڈی این اے ہو، بلڈ کیمسٹری ہو، جس کی وجہ سے امام نے بتایا، میرے اور آپ پر یہ اپلائی نہ ہو. امام نے فرمایا کہ ہر رات کو انا انزلنا پڑھنا، معذرت شب قدر کو انا انزلنا پڑھنا، اور جب شب قدر آئے گی تو خود بخود تم دیکھو گے اس چیز کو جس کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے. تو یہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر معمولی سورہ نہیں ہے. چھٹے امام سے روایت ہے مختلف اصحاب کی، ہم گئے، امام نے نماز پڑھی صبح کی، ہم نے پیچھے پڑھی نماز. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد انا انزلنا پڑھا، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل هو اللہ. امیر مومنین سے یہ ملتا ہے جب یمن گئے تھے تو مسلسل امام نے دونوں رکعتوں میں قل هو اللہ پڑھائی. اب یہ ہم کو ادھر بھی جانا چاہیں ادھر بھی جانا چاہیں کوئی حرج نہیں ہے. خیر، تو یہ جو بات ہے نا کہ کس طرح سے انسان عبادتوں کی طرف آئے، یہ ایک سوال ہے. حضرت موسیٰ نے کہا ایک شخص کو دیکھا یہ بالکل فاسق و فاجر تھا، عبادت نہیں کرتا تھا، دولت بڑی تھی اس کے پاس، کوئی بیماری نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی مشکل نہیں. تو حضرت موسیٰ نے خدا سے سوال کیا، خدا ہے یہ تیرا اتنا گناہگار بندہ ہے اور تو اس کو کوئی اس کے وجود میں پریشانی نہیں دیکھتا، کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کسی مشکل میں مبتلا ہو. تو خدا نے جواب دیا کہ میں نے اس سے ایک ایسی چیز چھین لی ہے جو ان سب سزاؤں سے زیادہ بڑی سزا ہے. کہا خدا وہ کیا چھینا ہے؟ کہا یہ میرے ساتھ گفتگو میں اس کو مزہ نہیں آتا، جب میرے ساتھ مناجات کرتا ہے تو اس کو لذت نہیں آتی. یہ ایک مسئلہ ہے، چھین لیا. تو امام بتا رہے ہیں 12 ریزنز کہ جس کے بعد جس کی وجہ سے انسان عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے. ذرا ایک دفعہ درود پڑھیں محمد آل محمد. آواز بلند نعرہ صلوات. اب یہ جو میں نے اچھا یہ میں آپ کو کافی ساری چیزیں چھوڑ کر اس ٹکڑے تک لایا ہوں کہ جہاں جس کو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک، اچھا اب یہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے 12 فیکٹرز جو 12 ایلیمنٹ ہیں 12 ریزنز ہیں وہ تو نے مجھے دیے ہیں جس کے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جس کے بعد انسان عبادتوں کو بھول جاتا ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میرا ہاتھ ٹچ ہو گیا، وہ پیج گم ہو گیا ہے. آپ ذرا درود بھیجیے تاکہ میں اس کو ڈھونڈوں. آپ نے دیکھا کہ پیج گم ہو گیا تو ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اور مقابلہ کس کا کرنے چلیں کہ جس کے سامنے کائنات ہتھیلی پر ہاتھوں گے اس طرح سے. محمد آل محمد صلوات. صلوات بر محمد آل محمد. اچھا سرکار الحمدللہ مل گیا. سیدی لعلک عن بابک ترتنی، پروردگار لگتا ہے تو نے مجھے اپنے دروازے سے دھتکار دیا ہے، تو نہیں چاہتا میں تجھ سے گفتگو کروں. اس کا مطلب عبادت کرنا، مناجات کرنا، دعا پڑھنا، جب بھی آپ کو توفیق ملے شب جمعہ کو دعا کمائل، حدیث قصہ پڑھنے کی، زیارت وارث پڑھنے کی،
تو 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد ہے وہ کیا کریں کیا نہیں کریں آپ کی مرضی، لیکن سجدہ شکر ضرور کیجیے کہ خدا تو نے مجھے اپنے دروازے سے دھتکارا نہیں ہے، میں آ کر زیارت وارث یا حدیث قصہ یا دعا کمیل اپنے مولا کی زبانی تجھے یاد کر رہا ہوں۔ وَأَنْ خِدْمَتِكَ نَحَّيْتَنِي، تو نے اپنے پاس اپنی خدمت کے لیے جو میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، تو نے مجھے نحیتنی یعنی ہٹو یہاں سے، اٹھو ہم تمہیں یہاں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ پہلی تو وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان کا جب جی نہیں چاہ رہا عبادتیں کرنے کو تو وہ یہ نہیں سمجھے کہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، خدا نے دھتکار دیا۔ اچھا، اور اس میں جو بہت بڑے ایک مرج تقلید تھے حضرت آیت العظمہ محمد حسین نائینی، تو بہت بڑے بڑے جتنے بھی مراجع تھے ان کے استاد تھے، اور تھے تو وہ نجف میں لیکن ایرانی تھے، اصفہان ان کا ایک شہر ہے چھوٹا سا نائین، وہاں کے تھے، اور آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم خوئی کے استاد بھی تھے۔ 1932 یا 34 میں انتقال ہوا ہے ان کا۔ تب یہ شدید خراب ہو گئی، اور بزرگان جو مراجع ہیں وہ ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں، ہم اور آپ کو چھوڑ دیجئے، بزرگان مراجع۔ تو ان کی طبیعت شدید خراب ہوئی، ڈاکٹر نے کہا دیکھو میں نے دوا دے کے گیا ہوں، 1934 میں انتقال ہوا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ اب اس وقت میڈیکل سائنس کیا تھی، وہ بھی اس وقت کا نجف۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے دوا دے دی ہے، خبردار ان کو کوئی اٹھائے نہیں۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، مرج تقلید یہ نہیں اٹھائیں گے، ناراض ہوں گے کیا؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا، صبح کی نماز کے لیے اٹھا دینا، قضا ہونے سے پہلے پڑھ لے بقول میرے، لیکن یہ نماز شب تہجد و مناجات یہ سب نہیں چلے گا، یہ تماشا سارا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر تھا، اس نے کہا یہ سب نہیں کروانا۔ اب جو داماد اور بیٹے اب وہ کیا کریں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کام ایسا کرو کہ ابا ناراض بھی نہ ہو اور ہم بھی کچھ نہ کہیں، جھوٹ بھی نہ بولیں۔ تو وہ تقریباً رات جب آدھی رات ہو جاتی تھی تو اٹھ جاتے تھے، یعنی ایسا ہی نماز جب سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے، آدھی رات کے بعد اٹھ جاتے تھے، یا کہیے کہ رات کے تیسرے حصے میں 2/3 جو نائٹ ہے وہ گزر جاتی تھی تو وہ اٹھ جاتے تھے۔ جیسے آج کا فجر 6 بجے ہو رہی ہے اور فجر کی نماز ہو رہی ہے 4:45 5 بجے سمجھ لیجیے آپ راؤنڈ فگر کرنے کے لیے، تو تقریباً 10 گھنٹے کی ہے یہ۔ کتنے گھنٹے کی ہوئی؟ 6 سے 5 11 گھنٹے، 11 گھنٹے۔ تو 11 گھنٹے کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں اگر، تو رات کے وہ 12 بجے اٹھ جاتے تھے، 1 بجے اٹھ جاتے تھے، اور اپنی دعائیں وغیرہ یہ سب پڑھ کے صبح کی نماز اور درس ہو۔ اب بچوں نے کہا کہ کیا کریں؟ تو کہا کہ یہ جو گھڑی ہے نا، الارم تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ تو نہیں لگاتے تھے الارم، فرض کیجیے آج کی زبان میں کہیں تو بچوں نے کیا کیا کہ گھڑی کو 6-7 گھنٹے پیچھے کر دیا کہ اگر ابا اٹھیں ہمارے تو ٹائم دیکھیں گے، کہیں گے اچھا ابھی تو بہت رات ہے سو جائیں گے، پڑھ اٹھیں گے وضو کریں گے، اور ان کو مسلسل ایک آرام چاہیے۔ تو انہوں نے بچوں نے گھڑی کو پیچھے کر دیا، یعنی رات کا 3 بج رہا ہے لیکن ابا جب اٹھیں گے تو رات کے 9 بج رہے ہیں یا 10 بج رہے ہیں۔ کہا کہ جو وقت تھا 3-4 گھنٹے پہلے اذان سے اٹھ گئے، کہا کہ مجھے وضو کرواؤ۔ تو وہ گھڑی آ کر دیکھیے یہ گھڑی میں کیا ٹائم ہو رہا ہے، کہ گھڑی غلط ہے مجھے وضو کرواؤ۔ کہا کہ گھڑی چل رہی ہے بند نہیں ہوئی ہے، کہا گھڑی غلط ہے میرا وقت ہو چکا ہے۔ تو ایک خدا کا بندہ ایسا ہے، آپ امام کی کیا بات کریے، امام کا معمولی سے خادم ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کا وقت ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے زحمت کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور انسان کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں جب جا کر وہ اس مرحلے پر ہوتا ہے۔ اچھا، اور لعلک رأیتنی مستخفا بحقک فاقصیتنی، پروردگار مجھے لگتا ہے کہ تو نے مجھے یہ دیکھا کہ میں تیرے حق کے سلسلے میں کوتاہی کرتا ہوں، تیرے حق کو ادا نہیں کر پا رہا، تو تو نے مجھے دور کر دیا اپنے محضر سے، اپنے حضور سے، اپنے پاس آنے سے۔ یہ حق کے سلسلے میں مستخفاً، مستخف کس سے نکلا؟ خفیف سے۔ خفیف کسے کہتے ہیں؟ سلائٹلی، ہلکا سا۔ پروردگار تو نے مجھے یہ دیکھا میں تیرے حق کو خفیف سمجھ رہا ہوں، ہلکا سمجھ رہا ہوں، لہٰذا جس کے بعد تو نے مجھے دور کر دیا اپنے پاس آنے سے۔ یہ خدا کے حق کو خفیف سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم جملہ ہے۔ ہمارے نوجوان، بوڑھے، مرد اور خواتین سب پوچھتے ہیں کہ عرفان، یہ عرفان ہے سرکار، یہ عرفان ہے، یہ معرفت الہی ہے۔ خدا کے حق کو ہلکا سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک بڑا، یہ تو خود امام فرمائے اتنا عظیم جملہ ہے یہ، لیکن اگر ہم اپنی زبان میں بات کریں خدا کے حق کو ہلکا سمجھنا،
اس کا معنی کیا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھو مولانا پھر آپ بتائیے کہ خدا کے حق کو ہلکا سمجھنے کا معنی کیا ہے؟ میں کہوں گا اس کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ خدا کا حق ہے کہاں تک۔ آپ سڑک پہ جائیں گے، آپ درخت کاٹ دیجیے جا کر کہ مولانا نہیں یہ حکومت کی ملکیت ہے، ہم نہیں کاٹ سکتے۔ آپ سگنل کو نہیں توڑ سکتے، آپ سڑک پہ آپ گڑھا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اپنے گھر میں آ کر ڈرل مشین چلائیے، آپ نے سوراخ کر لیا، کیل لگائی، اسکرو لگایا، وہاں پہ گھڑی ٹانگ دی، وہاں پہ فوٹو لگا دی، اپنے گھر میں سنک وہاں سے نکالا وہاں لگا دیا۔ سڑک پہ جائیں گے، اب سگنل آپ کو پسند نہیں، آپ نے یہاں سے نکالا وہاں لگا دیا، نہیں کر سکتے، جرم ہے۔ کیوں؟ مولانا جورسڈکشن حکومت کی گھر سے باہر ہے، ہماری گھر میں ہے، ہم جہاں جہاں پکچر لگائیں، ہم جہاں جہاں گھڑی لگائیں۔ تو سوال یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خدا کے حق کو کہاں تک دیکھتے ہیں۔ انسان ایک دفعہ دیکھتا ہے خدا کے حق کو کہ بھائی نماز روزہ کر لیا کافی ہے، ایک دفعہ انسان کہتا ہے کہ یہ آنکھ خدا کی دی ہوئی، خدا کا حق ہے یہاں پر، یہ زبان خدا کی دی ہوئی ہے، اس میں خدا کا حق ہے۔ کہاں تک آتا ہے خدا کا حق؟ غیبت تہمت نہ کی، آنکھ غلط چیز نہ دیکھی، کان غلط چیز نہ سنے۔ لہٰذا خدا کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ جس طرح سے آپ خدا کو ڈیفائن کریں گے اسی حساب سے خدا کے حق کو آپ دیکھیں گے۔ حکومت کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ حکومت کو جس طرح سے آپ دیکھیں گے ڈیفائن کریں گے، اسی طرح سے حکومت کے حق کو آپ ڈیفائن کریں گے۔ آپ کہیں گے مولانا درخت کاٹنا چھوڑیے، ہم درخت کی ٹہنی، ایک شاخ، برانچ کو نہیں کاٹ سکتے۔ آپ سگنل کو اٹھانا چھوڑیے کہ سگنل کو ٹریفک یہاں سے اٹھا کے وہاں لگا دیں، آپ اس لائٹ کو توڑ نہیں سکتے۔ آپ جو ریڈ لائٹ والا ہے بلب ہے اور جو گرین ہے اور جو اورنج ہے، اس کے اوپر آپ کوئی کلر اپنی مرضی سے نہیں چینج کر سکتے، آپ اس میں کوئی اسٹیکر نہیں لگا سکتے۔ آپ کوئی چیز ہو گئی، اب یہاں تو کوئی جانور آ جائے آپ اس کو مار نہیں سکتے، تو یہ حکومت بتاتے ہیں ہمارا حق ہے، اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے۔ تو آپ کس طرح سے لا کو لیتے ہیں؟ امام کا جو حق ہے، خدا کا جو حق ہے، وہ کس طرح سے؟ چھٹے امام کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور گفتگو کر رہے تھے امام نے کہا کہ نہیں ہے ہم میں سے وہ جو ہمارے حق کو ہلکا سمجھے۔ امام نے کہا کون ہے جو آپ کے حق کو ہلکا سمجھے؟ امام نے کہا اتفاقاً تم ہی ہو جو ہمارے حق کو ہلکا سمجھتے ہو۔ اس سے بولا میں نہیں، کہیں گا تم جب مکے جا رہے تھے، اونٹ پہ بیٹھے تھے، ہمارے ایک چاہنے والے نے کہا مجھے اپنے پیچھے بٹھا لے 1 میل، تو تم نے نہیں بٹھایا، تم نے اس کے حق کو نہیں ضائع کیا، تم نے ہمارے حق کو ضائع کیا۔ لہٰذا یہ امام اس طرح سے، یہ تو میں نے ایک مثال دی آپ کو، لہٰذا یہ انسان دیکھے کہ کس طرح سے ایک انسان محنت کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، یہ پیسہ اس کا ہے، لیکن ایک دفعہ ایک انسان ہے اس سطح پر وہ کہتا ہے یہ پیسہ کمایا میں نے ہے خدا کا، خدا کا کہاں سے ہو گیا؟ آفس آپ گئے تو وہ کہتا ہے پیروں میں طاقت کس نے دی کہ میں چل کے جاؤں؟ ہاتھوں کی انگلیوں میں طاقت کس نے دی کہ میں کمپیوٹر کے بٹن کو چلاؤں؟ آنکھوں میں طاقت کس نے دی کہ میں دیکھ سکوں؟ ذہن کس نے دیا کہ میں تمام کام کر سکوں؟ یہ توفیق کس نے دی؟ ذہنی ڈسیبلٹی سے مجھے کس نے دور رکھا؟ خدا نے۔ لہٰذا جو کام بھی میں کر رہا ہوں در حقیقت یہ خدا کا ہے۔ ایک لیول یہ ہے، ایک لیول یہ ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ کو دیکھنا ہے حق الہی کو سمجھنا ہے، آپ زیارت عاشورہ پڑھیے جا کر، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں جانے کے بعد آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک اعلی مصابہم، پروردگار حمد تیری ذات سے مخصوص ہے۔ کون سی حمد میں کر رہا ہوں؟ نہیں، شکر کرنے والوں کی حمد، جو شکر کر رہے ہیں نا تیرا، شکر کرتے ہوئے جو تیری حمد بجا لا رہے ہیں تیرے بندے، وہ ہم تیرے شایع نشان ہیں، ہر آدمی کی نہیں۔ یہ کب شکر کرتے ہیں تیرے بندے اور حمد کو بجا لاتے ہیں؟ جب تو انہیں مصیبتوں میں ڈالتا ہے۔ شکر کب کیا جاتا ہے؟ نعمت کے وقت۔ خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں جو بالکل جن کی بلڈ کیمسٹری مختلف ہے اور واقعاً عجیب ہے، یہ خوش ہوتے ہیں اس وقت جب خدا ان پر امتحان ڈالتا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم سے امتحان لے سکے، اور اس موقع پر آ کر ہم شکر کرتے ہیں اور خدا کی حمد بجا لاتے ہیں۔ لہٰذا خدا کے حق کو دیکھنا یہ آپ کی پرسپشن پہ، یہ آپ کے ویژن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس زاویے سے خدا کو دیکھتے ہیں، کس زاویے سے آپ کائنات کو دیکھتے ہیں، خدا کے حق کو کہاں تک انسان دیکھتا ہے۔ اور امیر المومنین نے جو نہج البلاغہ میں فرمایا کہ تمہیں جو خدا نے ہر نعمت دی ہے اس میں خدا کا حق ہے، ہر نعمت جو خدا نے دی ہے اس میں خدا کا حق ہے۔
اگر تم نے اس حق کو ادا کیا تو اس نعمت میں مزید برکت آئے گی، بڑھے گی، اور اگر ادا نہیں کیا تو تم نے اس کو زوال کے خطرے میں ڈال دیا، تم نے اسے زد پہ لے آئے تم. یہ ایک پروبیبل یا پاسبل خطرے میں آ چکی ہے، یہ زائل ہونے کے، یہ ختم ہو سکتی ہے، تباہ ہو سکتی ہے یہ نعمت. اور لعلک رأیتنی معرضا عنک فقلیتنی، یا پروردگار تو نے مجھے دیکھا کہ میری توجہ تیری طرف نہیں ہے، میں تجھ سے منہ موڑ چکا ہوں، لہٰذا تو بھی مجھ سے ناراض ہو گیا اور تو نے مجھے چھوڑ دیا. تو اب یہ خود معرضا عنک، ایک ہے عربی میں ادبار، اقبال، ایک ہے اعراض. اقبال کیا مطلب؟ آپ کا رخ کسی طرف ہو. قبلے کی طرف کہتے ہیں آپ اقبال، قبلے سے پھر جائیں کہا جاتا ہے ادبار. یعنی پروردگار تو نے مجھے دیکھا کہ میری توجہ تیری طرف نہیں ہے تو تو نے بھی مجھے چھوڑ دیا. اور لعلک وجدتنی فی مقام الکاذبین فرفضتنی، یا پروردگار تو نے مجھے جھوٹوں کے مرتبے پہ تو نہیں دیکھا جس کے بعد تو نے مجھے واپس بھیج دیا، میری بارگاہ میں نہ آؤ. امام یہاں پر یہ جملہ نہیں فرما رہے کہ جھوٹوں میں سے، کہا فی مقام الکاذبین. مقام الکاذبین جھوٹوں کے مقام پر ہونا اور ایک ہے جھوٹا ہونا، دونوں میں ذرا سا فرق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اور کافی دیر سے آپ کو تھکا رہا ہوں، ایک میں مثال دے دوں ذرا آپ بھی مسکرا جائیں. دو شخص سے بیٹھے ہوئے تھے زیارت پہ گئے تھے، مکہ مدینہ تھا، کیا تھا، اس نے کہا خدایا مجھے $10 ارب دے دے، $100 ارب دے دے، $200 بلین دے دے، سب کا سب تیری راہ میں لٹا دوں گا. تو برابر بیٹھا تھا، اس نے کہا بھائی سب کا سب لٹانا ہے تو مانگ کیوں رہے ہو، کیا فائدہ؟ اس نے کہا آنے تو دے، میں کب دوں گا، مانگتے وقت کہہ رہا ہوں. تو خدا کے ساتھ یہ نہیں چل سکتا، یہ مقام الکاذبین پہ ہے. خدایا میں تیری ایسی عبادت کر رہا ہوں، میں تو آیا ہوں مولا حسین بس آپ کی محبت میں آیا ہوں، کچھ دنیا نہیں چاہیے آپ سے. یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن میں جھوٹوں کی صف میں ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے امام حسین سے، نہیں صرف امام حسین. دیکھیے وہ دعویٰ تو کیجیے مت جو جناب زینب کا ہے، وہ آپ کی زبان پہ نہیں سچتا. وہ دعویٰ مت کی جو مولا عباس کی زبان پہ سچتا ہے. یہ دو واقعے ہیں مجھے دونوں لوگوں نے بتائے، ہم آپ جیسے لوگ اسی اب صدام کے جانے کے بعد جو زیارت پہ جانا شروع کیا لوگوں نے، انہی ایام کی بات ہے کہ کوئی خاتون گئیں اور بچیاں تھیں ان کی، ایک شاید 6-7 سال کی، ایک 3-4 سال کی. وہ دیکھیں گئی حرم میں 40 کا، جو چہلم پہ جا چکے ہیں ان کو پتہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ مولا میں صرف آپ کی زیارت کے لیے آئی ہوں، کچھ نہیں چاہیے آپ سے. جملہ بہت بڑا تھا. امام حسین نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ اچھا میں نہیں سمجھتا کہ یہ امام حسین کی طرف سے ہو، فرشتے کافی ہیں، جو موکلین ہیں وہاں پر فرشتے وہ کافی ہیں سبق سکھانے کے لیے، یا خدا نے چاہا ہو مجھے نہیں پتا. یہ بہرحال اور کس کی طرف سے تھا میں نہیں کہہ سکتا کہ امام حسین نے کیا، خدا نے امام حسین سے کہا کہ نہیں اب میں اس کو دیکھتا ہوں ذرا یہ ظاہرہ خاتون کو، یا فرشتوں نے کیا یا کیا تھا، بہرحال جو بھی تھا. تو زیارت پڑھنے لگی، زیارت پڑھ کے دیکھا بچیاں غائب، آگے کے 10-20 ختم دائیں بائیں. اب وہ تب سب چیزیں بھول گئی، کہا مولا مجھے ایک صرف آج میری بچیوں کو لوٹا دیجیے. آپ تو ابھی کہہ رہی تھی کہ کچھ نہیں چاہیے، آپ مسلم ابن عقیل ہیں کیا کچھ نہیں چاہیے؟ آپ ابو الفضل عباس ہیں کیا کچھ نہیں چاہیے؟ ہم کو سب کچھ چاہیے حضور، دنیا چاہیے ہمیں، وہ دل و جگر نہیں ہے ہمارا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، امام حسین چاہیے. ہاں ہم کہتے ہیں مولا ایسی دنیا نہیں چاہیے جس میں آپ نہ ہو، دنیا چاہیے، رہنے کے لیے گھر چاہیے، عزت چاہیے، آبرو چاہیے، مال دولت، لیکن ایسا نہیں جس سے آپ ناراض ہو جائیں. تو آپ کے ساتھ چاہیے. خدام کے پاس دوڑتی ہوئی گئیں، عربی آتی تھی نہیں آتی تھی، خدام سے کہا، خدام سمجھ گیا. اس نے کہا کہ 40 رش ہے بہت، کیا میں کیا کر سکتا ہوں، پریشان بالکل. اب ماں کے دل کی حالت کیا ہوگی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. دوبارہ آئیں اسی مقام پر جہاں پہ زیارت کرتے، دیکھا بچیاں وہاں بیٹھی ہوئی. کہا تم لوگ یہاں کیسے؟ کہا کہ ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپ زیارت پڑھنی تھی، پھر آپ نے ہمیں دیکھا آپ چلی گئی. ہم نے کہا کہیں آپ نے کہا تھا یہیں بیٹھے رہنا. یعنی بچیاں کہہ رہی ہیں ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ذرا سا امتحان ہوا ہے بچیاں غائب ہو گئیں. تو یہ دیکھیں نا. دوسرے ایک صاحب کہنے میں قافلہ لے کے جاتا ہوں مولانا، تو حالات ذرا دوسرے تھے، تو میں نے اندر اپنے ایک جیکٹ سلوائی، اس میں کئی $1000،
اور 20-25 پاسپورٹ، 10-15 یہاں، 10-15 اس جیب میں، رائٹ اور لیفٹ والی، اور وہ اس کے اوپر ہم نے اپنے لباس پہنا، سویٹر پہنا اور جیکٹ، سردیوں کے ایام تھے، گئے اور ہم نے کہا مولانا امام حسین سے، مولا صرف آپ کی زیارت کے لیے آئے ہوں، کچھ نہیں چاہیے آپ سے. اور اس نے دخول پڑا اور بڑا ذرا ایک ہم زیارت پہ آئے ہیں مولا کی، ایک اکڑ پیدا ہوئی دل میں. اچھا انسان کی عادت ہے چیک کرتا رہتا ہے نا، ذرا سا وہ والیوم ہے کہ جی مولانا ادھر والی جیب میں دیکھا تو جیب خالی، ادھر والی جیب میں دیکھا جہاں پاسپورٹ تھے جیب خالی، یہاں ڈالر رکھے ہوئے تھے جیب خالی. کیا چکر آیا مجھے ایسا کہ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں گر تو نہیں گیا. اب دل کے بہلانے کو ہے یہ سب، گرے گا کیسے؟ آپ نے پاکٹ پہ زپ لگائی ہوئی ہے، اندر پہنی ہوئی ہے، آپ خود اس کے اوپر آپ نے اپنے لباس پہنا ہے، گرے گا کیسے؟ ڈھونڈا جا کے، جہاں سے آئے تھے صحن میں کہیں نہیں. اب گئے جا کر دیکھا، پریشان، چہرے کا رنگ اڑ چکا ہے. زیارت کہنا مولانا زیارت بھی نہیں پڑی گئی. ہم نے کہا مولا زیارت تو بعد میں پڑھیں گے، یہ پاسپورٹ اور پیسے لوٹا دیجیے. آپ تو آئے تھے کہنے کے لیے کہ آپ کی زیارت کے لیے آئے ہوں. مولانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے جتنے $1000 تھے واپس کر دوں گا، پاسپورٹ بنواؤں گا میں. ہیکٹک ایک فٹیک آ جائے گی نا، جاؤں گا بغداد، چکر لگاؤں گا، ان کے پاسپورٹ میں بنواؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ چاہیے مجھے. کہتے رہیے. نہیں، زیارت بھی نہیں پڑی، دعا کی بندہ مومن نے. اور یہ بھی ایک عزت بتاتا ہے مولا حسین کی بارگاہ میں اس مومن کی، کہ امام حسین نے ایک چیز سمجھا دی. یہ میں کہہ رہا ہوں امام حسین علیہ السلام نے سمجھا دی. اب پریشان کھڑے میں کریں تو کیا کریں؟ پھر بے خیالی میں ہاتھ دیکھا تو پاسپورٹ موجود، یہاں دیکھا ادھر بھی پاسپورٹ، یہاں ڈالر. کونے میں گئے چیک کیا، جوں کی تو چیزیں رکھی ہوئی. وہ کہنے لگا بندہ مومن مجھ سے کہ اپنے آپ سے کہنا مولانا، میں نے کہا کہ میاں خوب امام حسین نے تمہیں سمجھایا، بتا دیا کہ تم لوگ سب کے سب یہاں پر محبت کرتے ہو ہم سے، لیکن بالآخر امتحان لیا تو یہ ہوا. میں قطعاً یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ دنیاوی حاجتیں انسان نہ مانگے خدا سے، امام حسین سے بالکل مانگے، لیکن مقام کاذبین پہ نہ ہے. جھوٹ نہیں بول رہا وہ شخص، مقام کاذبین پہ ہے. تمہاری جگہ نہیں ہے یہ جگہ ابو الفضل عباس کی کہ سید الشہداء اے بھیا آپ کے ساتھ صرف بقیہ سب دنیا جائے جہنم میں. جناب زینب کا جملہ ہے، یہ بی بی سکینہ، جناب رقیہ، جناب رباب، جناب فروا، جناب فضہ کا لیول ہے کہ مولا حسین صرف آپ کے ساتھ، بقیہ جو ہوتا رہے ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ سلمان فارسی کا جملہ ہے، یہ مقداد کا جملہ ہے، میسم کا جملہ ہے، آپ کے ساتھ، بقیہ دنیا میں آگ لگ جائے، جہنم میں جائے، ہم سے مطلب نہیں ہے. یہ حر بن یزید ریاحی کے لیے آ سکتا ہے. ہم برابر نہیں رکھا میں ان ہستیوں کو، میں بتا رہا ہوں یہ گروہ ہے، اس طرح کی ایک بلڈ کیمسٹری ہے کچھ لوگوں کی. اب اس میں ایک ابو الفضل عباس جناب زینب ہیں، اور ایک حر بن یزید ریاحی جیسا بھی ہے کہ جو بہت نچلے درجے پر ہیں، وہ بہت بلند ترین درجے پر ہیں، لیکن ان کی سب سوچ یہ ہے. تو مقام کاذبین یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مقام پر سمجھنے لگے کہ جس مقام پر نہیں ہے، اور اس کے پاس وہ کوئی دلیل نہ ہو. توجہ فرمائی آپ نے اس بات پر. اچھا، اور لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک فحرمتنی، پروردگار تو نے دیکھا تو نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں میں اس پہ تیرا شکر ادا نہیں کر رہا، لہٰذا تو نے مجھے محروم کر دیا. کیا مطلب محروم کر دیا؟ دو باتیں ہیں. امام زین علیہ السلام کو مثال دے رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے. کسی بندے کو خدا اپنے گھر دے، گاڑی دے، اچھی نوکری مل گئی، گھر میں بیوی ایسی ہے کہ جس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، بچے ایسے ہیں، خوش ہے، اس کا شکر ہے نا ایک نعمت کا. کیا شکر ہے؟ آپ جو یہاں پر رہ رہے ہیں سیفٹی اور سیکیورٹی کے ساتھ، یہ ایک نعمت ہے. مشکلات اپنی جگہ ہیں، وہ مجھے دیکھیے، اب مجھے بار بار یہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ ہم کس ڈائمینشن پہ گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ جو نعمت آپ کو زندگی کی ملی ہوئی یہاں پر، اس کا کوئی شکر ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے آپ خمس نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ آپ کا پیسہ فطرہ نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ یہ سب ایک طرح کا نعمت کا شکر ہے. تو یہ جو آپ یہاں پر اس زندگی میں رہ رہے ہیں، بڑی ایک کمپیریٹیولی اچھی زندگی ہے، اس کا شکر کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اپنی عبادتیں اچھے طریقے سے کرے. آپ ایسا نہیں کہ صبح کو رات کو الارم لگا کے سوئیں صبح کی نماز کے لیے، تو رات کو 4 گھنٹے لائٹ چلی گئی گرمی میں، اب آپ کی آنکھ ہی لگی صبح کی اذان کے وقت، تو کیسے پڑھتے آپ نماز؟ آفس جانا تھا، آفس سے آئے 4 گھنٹے لگ گئے آپ کو، ٹینکر کہاں سے ڈلواؤں میں، کراچی کی بات کر رہا ہوں. اب آپ کیسے مغرب کی نماز اس خضوع و خشوع سے پڑھیں گے؟ تمام کی تمام چیزیں
لیکن یہ زندگی جو ہے بیسک زندگی میں جو نعمتیں ہیں آپ کو یہاں پر بیسک جو فیسلٹیز ہیں ملی ہوئی ہیں، اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر یہ عبادت وقت پر کرے، اور اس کا شکر یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے جیسا کہ فرمایا سئل عن احسن الناس معاشا، پہلے بھی حدیث آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، پوچھا گیا 8ویں امام سے کہ خوبصورت ترین زندگی کس کی ہے؟ کہا کہ خوبصورت ترین زندگی وہ ہے کہ جس کی زندگی کی پرسنل خوبصورتی کی وجہ سے دوسروں کی زندگی خوبصورت ہو۔ آپ کی زندگی خوبصورت ہے، میں ذرا کراچی میں پاورٹی لائن سے پاکستان میں جو نیچے رہنا ان کی بات کر کے بتاؤں، 6 مہینے میں ایک دفعہ گوشت کھاتا ہے، اور آپ الحمدللہ روزانہ گوشت کھا رہے ہیں، تو یہ جو خوبصورتی آئی ہے آپ کی زندگی میں، اس میں آپ کے اس رشتہ دار کا کتنا حصہ ہے جو بیچارہ پاکستان یا انڈیا میں رہ رہا ہے؟ کوئی حصہ نہیں ہے مولانا۔ آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہے، میری زندگی خوبصورت 50 میٹر کا امامہ ہو اور لمبی داڑھی ہو جائے، کوئی زندگی خوبصورت نہیں ہے میری۔ اگر میری زندگی کی خوبصورتی کی وجہ، خدا آپ اس امامہ اور داڑھی واڑی کو مت دیکھیے، خدا دیکھتا ہے کہ تم علی بن ابی طالب کے کتنے نزدیک ہو۔ میٹر کے ذریعے نہیں گنتا خدا، یا میجرنگ ٹیپ لے کر، خوب توجہ کیجیے گا۔ اور علی بن ابی طالب کا وجود نہج البلاغہ میں آپ کے سامنے تصویر موجود ہے۔ اگر آپ یہاں پر فرض کیجیے بٹن دبایا، گرمیوں میں اے سی، بٹن دبایا سردیوں میں ہیٹر، آپ اپنے کسی خونی رشتہ دار کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے گھر میں مشکل ہے، بھائی تمہارے گھر میں جنریٹر ہے؟ نہیں ہے۔ کتنے کا آ رہا ہے؟ اتنے کا۔ ارے یہ تو کوئی ہمارے جو مسئلہ نہیں، جنریٹر لگواؤ میاں۔ آپ کی زندگی میں خوبصورتی تھی، آئی اس کی زندگی میں کہ نہیں؟ مولا 8ویں امام فرمائے تمہاری زندگی خوبصورت ہے۔ امام رضا جب کہیں گے کہ میرے اس چاہنے والے کی زندگی خوبصورت ہے، تو پھر یہ زندگی دوسری ہوگی۔ اگر آپ کے بچے اچھے اسکول میں جا رہے ہیں، آپ کا خونی رشتہ دار انڈیا پاکستان میں ہے، اور میں انڈیا پاکستان، یہاں پر ہمارے بنگلہ دیش کے مومنین ناراض ہو جائیں گے، وہاں ہمارے ملک کا کیوں نہیں نام دیا، تو میں بنگلہ دیش کا بھی نام لے لوں۔ اچھا غداری کا مقدمہ نہ چل جائے مجھ پر پاکستان جا کے، ہمارے یہاں بڑی جلدی چلتا ہے غداری کا مقدمہ، بڑی جلدی چلتا ہے، اور توہین بلاسفیمی ایکٹ، تو یہ خیر۔ تو بنگلہ دیش کے اندر، انڈیا میں، پاکستان میں، جہاں جہاں سے ہم آئے ہوئے ہیں، اگر میرے رشتہ دار، میں اس کے بچوں کو کہہ سکتا ہوں بھائی اس کو اچھے اسکول میں بھیجو، فیس نہیں ہے، میں دے سکتا ہوں، دوں، تو میری خوبصورتی کی وجہ سے زندگی کی، میرے اس رشتہ دار کی زندگی خوبصورت ہو گئی۔ امام کہتے ہیں یہ تمہاری زندگی خوبصورت ہے۔ جب امام رضا کہیں گے تمہاری زندگی خوبصورت ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ اس میں مزید خوبصورتی آئے گی کہ نہیں آئے گی، کیونکہ امامت کی ایک عادت ہے، امامت کو جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو امام اس کو روک نہیں دیتے، وہاں پر مزید اچھائیاں بڑھاتے ہیں اس کے اندر۔ لہٰذا امام فرمانے کے پروردگار تو نے مجھے شکر کرتے ہوئے شاید نہیں دیکھا اپنی نعمتوں کا، جس کی وجہ سے تو نے مجھے محروم کر دیا۔ گھر ہے میرے پاس، مولانا گھر ہوتا کئی کمرے، ایک جگہ نماز کے لیے مخصوص کر دی، اور وہاں پر سب بڑا اچھا صاف ستھرا ماحول بنایا، یہاں نماز، یہ شکر ادا کیا جا رہا ہے، بڑا گھر ملا ہے تو میں یہاں پر نماز کی جگہ ہے، بڑا گھر ملا ہے، پیسہ دیا ہے خدا نے، بھائی کبھی میلاد مجلس دوستوں کو بلا کر مختصر گھر کے اندر فرش اعضاء بچھانا سیکھیے، گھر کے اندر میلاد کرنا سیکھیے، گھر کے اندر اہل بیت کا ذکر ہو۔ یہ تو میں نے ذرا بات کو پھیلا دیا۔ یہ زبان میری چل رہی ہے نہیں چل رہی؟ آنکھیں دیکھ رہی ہیں؟ ہاں۔ ہاتھوں میں طاقت ہے 2-4 کلو اٹھانے کی؟ یہ تو 2 کلو کا قرآن ہے، اس کو کھول کے آنکھوں سے دیکھ کر زبان سے تلاوت کیوں نہیں کر رہا؟ یہ ہے شکر، خدایا تو نے آنکھیں دی، تیرے الفاظ کو دیکھ رہا ہوں، زبان دی، تیرے الفاظ کو پڑھ رہا ہوں، ہاتھ دیا، تیرے قرآن کو اٹھا رہا ہوں۔ خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر۔ جس انسان کے اندر طاقت ہے کہ اچھی گفتگو کر سکتا ہے، یوتھ کو کنونس کر سکتا ہے، یہ اس کی زکوٰۃ، یہ شکر یہ ہے کہ وہ یوتھ کو بٹھائے اور یوتھ کو سمجھائے محبت امیر المومنین کربلا کے بارے میں۔ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ کا پیسہ ہے، دور مجلس ہو رہی ہے، آپ نے کہا بھائی آپ کو مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس بس پہنچ جائے گی، وہ بے فکر رہیے، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنے ڈالر لے گی نہیں، وہ شہر سے باہر ادھر مجلس ہو رہی ہے، ادھر آپ نے لوگوں سے کہا یہاں آ جائیے گا، آپ پک اینڈ ڈراپ کی سروس ہم دے دیں گے۔ یہ پیسہ کس لیے؟ سرکار ایک ہچکی ہے $100 بلین، وہ جو صاحب جن کے پاس $100 بلین ہیں، اس $100 بلین کی ورتھ کیا ہے؟ امیر المومنین کی نگاہ میں ایک ہچکی، ہکپس، ہچکی آئی موت کی، اور آپ قبر کے اندر یا چتا جلے گی یا سلیب رکھے جائیں گے قبر کے اوپر۔ تو یہ قیمت ہے انسان کی، لہٰذا انسان اپنی زندگی میں جتنی نیکیاں کر سکتا ہے وہ کر لے، اہل و عیال کو اچھی زندگی دے کر جائے۔ امیر المومنین نے اپنی محنت سے جو کھجور کے درخت لگائے وہ اپنی اولاد پر وقف کر کے گئے۔ انڈومنٹ امیر المومنین کی زندگی میں ملتا ہے آپ کو، ایک کچھ باغات وقف کیے اپنی اولاد پر، کچھ باغات وقف کیے جناب سیدہ کی اولاد پر، یہ خوب توجہ کیجیے گا،
اور سب کا جو کسٹوڈین بنایا ہے امام حسن مجتبیٰ کو، یہ کتابوں میں موجود ہے، وقف نامہ جو امیر المومنین نے ڈاکومنٹ تحریر کیا کہ یہ میں وقف کر رہا ہوں، ٹرسٹ بنایا اس کا، تو یہ کرے، لیکن ایسا نہ کرے کہ صدقہ اور خیرات نہ دے۔ امیر المومنین کی زندگی واضح مثال ہے۔ اچھا اگلا جملہ ہے او لعلک فقدتنی میں مجالس العلماء فخذلتنی، پروردگار تو نے مجھے صاحبان علم کی جو گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں تو نے مجھے نہیں دیکھا، لہٰذا تو نے مجھے فخذلتنی بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ خذلتنی کا مطلب کیا؟ بے یار و مددگار چھوڑنا۔ اللہم انصر من نصرہ، غدیر کے جملے یاد ہیں آپ کو، وال من والا ہو، وخذل من خذلہ، پروردگار جو علی کو بے یار و مددگار چھوڑے تو اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ پروردگار تو نے مجھے بے یار و مددگار ہیلپ لیس چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ تو نے دیکھا کہ میں علماء کی مجالس میں نہیں بیٹھا ہوتا، لہٰذا خود علماء کی مجالس میں بیٹھنا، گفتگو کرنا سیکھنا، یہ ایک ثواب کا باعث ہے اور یہ دل کو زندہ کرتا ہے جو انسان کو عبادت کی طرف لے کر آتا ہے۔ ایک اور چیز، پروردگار تو نے مجھے دیکھا ہے، لگتا یہ کہ آلف مجالس البطالین فبینی و بینہم خلیتنی، پروردگار لگتا ہے تو نے مجھے دیکھا ان گیدرنگز میں، ان سٹنگز میں، ان جگہوں پر جہاں پہ بطال بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ بطال کیا ہوتا ہے؟ یہ بطال باطل سے نکلا ہے، ادھر ادھر کی گفتگو کرنے والے، اس کی غیبت، اس کی تہمت، اس کی انسلٹ، اس کے بارے میں بات کرنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ بطال ہے، فضول کی گفتگو جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ پروردگار تو نے مجھے دیکھا آلف مجالس البطالین، تو نے دیکھا مجھے ان مجلسوں سے محبت ہے، جب بھی بطال بیٹھتے ہیں میں وہاں پہنچ جاتا ہوں تاکہ لوگوں کے بارے میں بات کر سکوں، ہنسی مذاق، غیبت، تہمت، فضولیات۔ تو پروردگار تو نے دیکھا کہ تمہیں ان کے ساتھ محبت ہے، فبینی و بینہم خلیتنی، تو نے کہا کہ رہو انہی کے ساتھ، لہٰذا آل محمد کی مجالس اور بطالین کی مجالس میں فرق ہے۔ آل محمد کی مجالس میں احیاء امر امامت ہے، امامت کے مطابق گفتگو ہے، اور بطالین کی مجلس میں وہ تمام باتیں ہیں کہ جن کا دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ گناہ ہے۔ آخر جملہ، اس کے بعد بات کو ختم کر دوں گا۔ یا پروردگار نہیں، یہ وجوہات تھیں جو میرے ذہن میں آئیں۔ اب مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ توہب ان تسمع دعائی فباعدتنی، پروردگار تو پسند ہی نہیں کرتا میری آواز کو، اب جو بھی وجہ ہو تجھے پتہ ہے، اور لعلک بجرمی و جرریتی کافیتنی، یا پروردگار میرا کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے دور کر دیا، یا بقلت حیاء منک جازیتنی، یا تو نے دیکھا کہ میں تجھ سے حیا نہیں کر رہا جس کی وجہ سے تو نے مجھے اپنے آپ سے دور کر دیا۔ یہ جتنی جلدی جلدی میں نے باتیں کی ہیں ساری، اس کی ظاہر سی بات ہے کہ یہ تقریباً 15 دنوں کی مجلس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن صرف مقصد یہ تھا کہ ایک چیز پہنچ جائے کہ امام نے اس طرح سے بھی گفتگو کی۔ یہاں پر رک جائیے، ذرا سے ایک جملہ کہہ دوں میں اور اس کے بعد بات کو ختم کر دوں گا۔ آپ لوگ کہیں مولانا، یا آپ مولانا صاحبان ہر 5 منٹ بعد کہتے ہیں بس اب بات کو ختم کر رہا ہوں، اب بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اچھا دیکھیں، ہم نے دنیا والوں سے دیکھا ہے، دنیا میں ہر 5-10 سال بعد قیامت آنے والی ہوتی ہے پرسوں، اور لوگ کہتے ہیں ایسڈز بھیج دو سب، اور قیامت آ کے نہیں چک رہی۔ کسی نے کہا مولانا قیامت آنے والی، میں نے کہا الحمدللہ۔ کہ الحمدللہ؟ میں نے کہا بھائی آپ ہوں گے یتیم قیامت والے دن، ہم یتیم نہیں ہیں، قیامت سے پہلے ہمارا امام آئے گا تو ہمیں تو کل آ رہی ہے، کل نہیں آ جائے ابھی آ جائے، تو آپ ڈریے، آپ کا کوئی نہیں ہے۔ اچھا ڈرے وہ امیگریشن کاؤنٹر پہ جا کے جس کا ویزا جعلی ہو، ہمارے پاس پورے ڈاکومنٹس ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں، سب آج کل پرسوں آ رہی ہے، آج آ جائے۔ تو یہ میں کب سے سن رہا ہوں قیامت آ رہی ہے، یہ میں نے پہلی دفعہ سنا 92 میں آئے گی، نہیں آئی، پھر اس کے بعد 98 میں آنی تھی، پھر 2000 میں آنی تھی، پھر کب آنی تھی اللہ جانتا ہے کب آئے گی۔ اچھا خدا کہہ رہا ہے کہ بغتتاً، اچانک آئے گی، اور پھر اس کے بعد ظہور کی علامتیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اچھا ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت آئے گی، گھبرا رہے ہیں، کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ وہ 2 3 4 5 چیزیں کون سی ہیں کہ جب قیامت آئے تو میں بالکل اچھا مسلمان ہو کر دنیا سے جاؤں، یہ کوئی نہیں پوچھ رہا۔ اور بہرحال آپ کے سامنے بات واضح ہے۔ ایک تو یہ میں نے چیز کی مجالس سے بطالین، ایک چیز یہ کہ ہماری مجلسیں کبھی کبھی بڑی ڈرائی ہو جاتی ہیں، نوجوان بچے بیٹھے ہیں اور بہت ڈرائی ہو جاتی ہیں مجلسیں، یہ بھی غلط ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جب تمہارے بدنوں کی طرح تمہارے بدن تھک جاتے ہیں نا، دل بھی تھکتے ہیں، جب تمہارے دل اور روحیں تھکیں تو ان کے لیے بڑے ریفریشنگ قسم کے وزڈم والی چیزیں تلاش کرو، یہ سمجھ لیجیے گا۔ اور باقاعدہ ائمہ کے امیر المومنین اور سید الشہداء، ان دونوں ہستیوں کے مذاق موجود ہیں کتابوں میں جو مزاح کی ہے۔ اب وہ ائمہ کے مزاح تھے، دیکھیے مذاق کی مثال ایسی ہے کہ آپ اپنے دوست کو دیکھتے ہیں
تو پیچھے سے اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہیں، کان پہ ہلکا سا ایک فلک کرتے ہیں. ایک دوست ہے جو اپنے دوست کو دیکھتا ہے مارکیٹ میں کھڑا ہوا ہے 10 سال بعد، تو پوری طاقت کے ساتھ گدی پہ ایک تماچا جڑ دیتا ہے. تو وہ اس کو اذیت ہوتی ہے، وہ غصے سے گھوم کے دیکھتا ہے، کہتے یہ اچھا تم ہو. اب موڈ خراب ہو گیا اس کا. اگر آپ کچھ کہتے فرض کیا ایسا گدگدا دیتے اس کو، ایک ٹکلنگ کر دیتے سر پہ آ کے، تو وہ گھوم کے دیکھتا خوشگوار تاثر ہوتا. مذاق کی حد یہ ہے. اور سب سے پہلے بزرگ ہمارے جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بچوں کے اوپر سارے حملے ہوتے ہیں. اچھا پہلا سوال یہ ہوتا تھا کون سی کلاس میں ہو؟ 8th میں. کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ. اچھا اگر بزرگ ٹیچر ہے میتھس کا تو موت آ گئی بچے کی. یہ بتاؤ کہ فیکٹرائزیشن میں جو وہ کرتے تھے اس کو کیا پتا بیچارے بچے کو. تو آپ اس طرح سے بات کیجئے کہ بچہ آپ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اچھا محسوس کر سکے. ایک اس طرح سے مذاق ہو کہ بچہ آپ کے وجود کو زحمت نہ سمجھے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں کہ ہم ہمیشہ شہادت کی مجالس ہیں، بالکل سنجیدگی ہونی چاہیے، لیکن ولادت کے پروگرام میں جشن ہے اس کے اندر، اور وہ تمام کی تمام چیزیں. حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کہ مزاج دونوں معصوم ہیں. مزاج کو ائمہ نے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ ذرا مزاح کرتے تھے، حشاشن و بشاشن، اور حضرت یحییٰ جو تو ان کا مزاج یہ نہیں تھا. تو اماموں نے، ہمارے معصومین نے، اگر میں یہ کہوں کہ ذرا سا جھکاؤ جناب عیسیٰ کے مزاج کی طرف ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا میرا جملہ ہے. تو لہٰذا بچوں کے ساتھ جب بات کیجئے، ملیے، تو ایسے جملوں کے ساتھ ان کو گریٹ کیجئے یا حال احوال کیجئے کہ بچے کو اچھا لگ سکے کہ ہاں مجھے بھی اس نے انسان سمجھا اور مجھے بھی اس نے سب کیا. تو ہمارے یہاں، اور دیکھیے ہم لوگ جو ہے نا دنیا کی ثقافتوں سے پیچھے ہیں. ہمارے وہ بچے جو ذرا بیٹر کلچر میں پروان چڑھتے ہیں ان کو ہمارے جملے بڑے برے لگتے ہیں. کوئی صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ گئے یا کوئی خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ گئیں، ان کے دوست نے کہیں گے یہ کون ہے؟ تو اس بچے کو بہت برا لگا کہ یہ کون ہے، کہ مولانا میں کوئی بکیٹ ہوں یا درخت ہوں کھڑا ہوا یا موٹر سائیکل ہوں، یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کہتے ہیں بیٹا آپ کا نام کیا، کچھ اور طرح سے کہ بچوں کو اچھا فیل ہو یا بچی کو اچھا فیل ہو. تو جو ہمارے یہاں جو ائمہ نے کلچر سکھایا ہے یا دنیا کے اور جو مختلف کلچر ہیں یا جو ہمارے بزرگان کے پاس، مراجع فقہاء کے پاس اہل بیت کی روایت سے نکال کے کلچر ہے، تو وہ ہمیں اس طرح سے کرنا پڑے گا کہ بدتعلیم بھی نہ ہو جائے مجلس، لیکن بچوں کو ایسا بھی نہ لگے کہ نعوذ باللہ لگتا ہے کہ یہاں پر حرم امام ہے، گھر میں آیا ہوں میں، یا کوئی معصوم امام بیٹھے. نہیں، ہم عام آدمی بیٹھے نارمل طریقے سے گفتگو ہونی چاہیے. اور میں بات کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، اور میں آج اجازت دیجیے تو میں، اگر ایڈمنسٹریشن مجھے اجازت دے گی کہ اب تو پھنس چکے ہیں یہ لوگ مصائب. آج نہیں، کل آخری دن ہے میرے خیال سے، کل آخری ہوگی، کل آخری، تو کل ہم پرسوں ہم مصائب پڑھ دیں گے انشاءاللہ. کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی آ جائیں یہاں پر. درود پڑھیں محمد آل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگار اس امام باڑے کی جو خدمت کر رہے ہیں، اس شہر کے دوسرے امام باڑے، اس امام باڑے جو مومنین آ رہے ہیں، آتے رہے ہیں، آئیں گے، اور خواتین جو مومنات ہیں جو خدمت کر رہی ہیں کسی بھی حوالے سے، کسی بھی لحاظ سے، حقیر ہے، خطیر ہے، عظیم ہے. پروردگار ان سب کو اجر جزیل عطا فرما، ان سب کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، ہم سب کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. جو لوگ بستر علالت پر ہیں، کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، پروردگار ان کو ہمت، صبر عطا فرما اور شفا کامل اور عاجل عنایت فرما. جو لوگ گھروں میں بیٹھ کر اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، پروردگار ان کی دلی حاجات کو پورا فرما. جو کسی مشکل میں گرفتار، ہمارے بعض دوست علی نے بیمار ہیں، انہوں نے دعا کی ہے، آپ دعا کیجئے. اسی طرح سے آپ کے گھروں میں خدا نخواستہ اگر کوئی علی نے بیمار ہے، آپ تک کوئی میسیج آیا، ان سب کی نیت کر کے پروردگار ان سب کو شفا کامل عاجل عنایت فرما. امام زمانہ کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما اور خوشی عطا فرما. مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے والدین ذوی الحقوق، اعزاء، اقربا جو اس دنیا سے چلے گئے، علماء، فقہاء، بزرگان، مراجع، مفسرین، محدثین، جنہوں نے علوم اہل بیت کی خدمت کی، ولایت جناب امیر کی، عزاداری کی خدمت کی، ان سب کو بحق چاردہ معصومین، بحق امام زمانہ فی الفور بہترین برزخ میں مقام نصیب فرما. پروردگار جو زندہ ہیں ان میں سے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اللہم بحق محمد وآل محمد علیک صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین واکفنا ما ہمنا وارزقنا العافیہ وسع ارزاقنا وطول اعمارنا
مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیجتے ہیں.